مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور آپ کی جو تصانیف ہے، میں نے آپ کو کہا نا وہ جو اسٹیچر ہے ان کا بہت بلند ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے حاصل کی تاکہ ربط میں بات آگے بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ فروغی نسل ہونے کی وجہ سے علم و فیضان کے چشمے تو ان کے شروع سے چل رہے تھے، لیکن بہرحال جب ماحول سازگار ہوئے تو ان لوگوں کو علم کے منابع کے اعتبار سے عقلی علوم میں اور نقلی علوم میں ایک اسناد اور معیار ملنا شروع ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا اور جب فضل خیر آبادی صاحب جیسے جودت طبع اور فطری ذہانت والے بچے آئے تو وہاں تو پھر علم نے اور عقل نے بھی گویا کہ ناز محسوس کیا کہ ہمیں ایسا فرد مل رہا ہے جس پر ہم جب جچیں گے اور وہاں سے ظاہر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بہت معیاری اور کمال کا بندہ ظاہر ہوا۔ ابھی آپ آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ ذرا آپ آن ایئر بھی کہیے نا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ علم کے، فکر کے اور جہاد کے، یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ ہمالیہ ہیں۔ آپ ان کو جس رخ میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فطرت دی ہے، اس فطرت کا آپ یہاں سے اندازہ لگیں۔ آپ 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہوتے ہیں اور علم لیے کن سے اپنے والد سے، جو اپنے زمانے کے فلاسفہ کے صدر و صدور کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتے ہیں۔ یعنی منطق کا جتنا بھی علم تھا فلسفے کا، وہ آپ کے والد پر ختم تھا۔ اپنے والد کا وہ سارا علم بھی لیا۔ پھر علم کا دوسرا سوتا جو شاہ ولی اللہ خاندان میں چل رہا تھا، اور وہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ، وہ حدیث میں، فقہ میں اور عقائد میں جو جس درجے پر بیٹھے تھے، ان سے بھی آپ نے جب علم لیا۔ اب آپ کی قابلیت اور شخصیت کی باریکی کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا واقعہ بتاؤں۔ جب آپ کے والد فضل امام آپ کو لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں لے کر گئے اور بتایا کہ مجھ سے یہ عقلی علوم پڑھ چکا ہے، نقلی علوم کے فیض سے آپ سیراب کر دیں، تو انہوں نے اس بچے کی ذہانت، فطرت اور قابلیت کو جب غور سے دیکھنے لگے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عالم حق ہوتے ہیں نا، وہ بچے کا ظرف پہلے پہچان دیں کہ اس کو فیض کیسے دیا جائے۔ تو آپ کے والد نے کہا کہ یہ شعر و شاعری بھی پسند کرتے ہیں، تو آپ نے کہا بچے کوئی شعر تو سنائیں۔ تو آپ نے ایک شعر کہا جو امرأ القیس کی زمین پر تھا، اور ایک اس میں کوئی غریب لفظ لے کر آئے جو غیر مانوس تھا، تو اس نے کہا یہ غریب لفظ آپ نے فرمایا، تو آپ نے اس پر برجستہ جب 20 اشعار پڑھے تو عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے اس طالب علم کی جودت طبع کی تحسین بھی دی اور کہا کہ یہ ایسا حسن پارا اور اتنا زرخیز ذہن فضل امام اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ایک نور کا ستارہ بن کے چمکے گا۔ اچھا، ایک بات اور خاص میں چاہتا ہوں، اس پہ بھی ذرا تبصرہ آپ فرمائیں سر دس، ایک تو یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، یعنی علمی فیضان یہاں سے آپ کو عطا ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ جو تونسر شریف کا جو آپ کو روحانی فیضان عطا ہوا، آپ یہ دیکھیں آپ مرقع اور مرصع بن گئے۔ یہ تناسب چیک کریں، ذہانت اتنی، فطانت اتنی، اور روحانی پیاس اور طلب بھی اتنی کہ یہ علم و عقل کا اتنا بڑا پہاڑ وہ صوفیاء کے آستانوں پر بھی وہ بوسہ زن ہے، اور وہاں سے بھی وہ فیض لے رہا ہے۔ کتابوں کے دوران میں بحث کروں گا۔ آپ کی زندگی کے جب ہم مشاغل پر آتے ہیں تو آپ نے سب سے زیادہ حکومت کے اعلیٰ مناصب میں بھی رہے، بادشاہوں کے بڑے بڑے مشیر رہے، بڑی شاہانہ زندگی گزاری، اور کئی شہروں میں صدر و صدور بھی رہے، اور اپنے زمانے کے علماء کے تو ویسے سرخیل تھے، تو صاحب مرجع تھے، لیکن تدریس کا پوری زندگی آپ نے عمل نہیں چھوڑا۔ 50 سال آپ نے تدریس کنٹینیوسلی، اور اس سے کٹے نہیں، بڑی مصروفیات۔ اور آپ بھی دیکھیں وہ کیسا فتنوں کا دور تھا کہ 19ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے، اور 19ویں صدی کے وسط تک جو ہے، یعنی جنگ آزادی تک، اس سے پہلے تک جو ہے آپ درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ اچھا، تصانیف کے حوالے سے مختصراً تاکہ بات آگے پہلا وہ جو میں آپ کو دوں، پہلا آپ نے جس چیز کو، پہلا آپ نے فلسفے اور منطق پر نظر کی۔ لوگ فلسفے اور منطق کو شاید عام مضمون سمجھتے ہیں،
فلسفہ اور منطق بنیادی طور پر وہ علم ہے جس کی وجہ سے آپ ذہن کے اندر وہ معقول درجہ لے کے آتے ہیں تاکہ دلیل دینی کیسی ہے، دلیل کو قبول کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ فلسفے میں کائنات، ٹھیک، خدا، بندہ، ان سب پر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کائنات کے مبدأ اول پر گفتگو کرنا یہ منطق کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس پر آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ جس تصوف کا اشارہ کر رہے تھے، آپ نے ابن عربی کے دبستان سے بھی واقفیت حاصل کیسی بات ہے؟ آپ نے محمد علی خیر آبادی سے باقاعدہ جا کر فصوص الحکم کا درس لیا۔ وہ خواجہ سلیمان توسوی صاحب کی خلیفہ اعظم تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس تصوف سے بھی وابستہ رہے۔ باغی ہندوستان میں آپ نے سارا مقصد جو ہے واضح کر دیا۔ باغی ہندوستان جو آپ نے کتاب لکھی کہ ہندوستان کے اندر انگریز کس طرح آ رہا ہے، مشنری کس طرح اپنے مقاصد کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کی جو نازک نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو مشنری جس جگہ نقب لگا رہے ہیں وہ ایمان بے رسالت کے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا۔ اس پر پھر آپ نے گہرا کام کیا اور افراط و تفریط پر مبنی جتنے بھی افکار چل رہے تھے ان کو دلائل کے زور پر رد کیا اور علماء کی بہت بڑی ٹیم تیار کی۔